الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبھی مل کر پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ۔ کل حضرت زید اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاری اور حضرت خبیب کی شہادت کے بارے میں واقعات ہوئے، اس کے آگے حضرت زید کے بارے میں سماعت فرمائے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے کفار قریش کثیر تعداد میں جمع ہو گئے، جن میں ابو سفیان بھی تھے۔ جب ان کو سولی پر چڑھا کر قاتل نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابو سفیان نے کہا، اے زید، سچ کہنا، اگر اس وقت تمہاری جگہ محمد اس طرح قتل کیے جاتے تو تم اس کو پسند کرتے؟ کیا تم اس کو پسند کرتے؟ حضرت زید نے ابو سفیان کی اس طعنہ زنی کو سن کر تڑپ گئے اور جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ اے ابو سفیان، خدا کی قسم، میں اپنی جان کو قربان کر دینا عزیز سمجھتا ہوں، مگر میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے مجھے کبھی بھی یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ مجھے ہو ناز قسمت پر، اگر نام محمد پر یہ سر کٹ جائے اور تیرا کفے پا اس کو ٹھکرائے، یہ سب کچھ ہے گوارا، پر یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چپ جائے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، میں نے بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے، مگر محمد کے عاشقوں کی مثال نہیں مل سکتی۔ صفوان کے غلام نسطاس نے تلوار سے ان کی گردن مار دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماہ سفر 4 ہجری میں بیر معونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ ابو برا عامر بن مالک، جو اپنی بہادری کی وجہ سے ملاعب الاسنہ یعنی برچھیوں سے کھیلنے والا، یہ لقب تھا اس کا، مشہور تھا، کہلایا جاتا تھا، بارگاہ رسالت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو اسلام قبول کیا، نہ اس سے کوئی نفرت ظاہر کی، بلکہ یہ درخواست کی کہ آپ اپنے چند منتخب صحابہ کو ہمارے دیار میں بھیج دیجئے، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے 70 منتخب صالحین کو، جو قراء کہلاتے تھے، بھیج دیا۔ قراء یعنی قرآن شریف کے حافظ تھے اور قرآن شریف کے قاری تھے۔ جتنا قرآن شریف نازل ہو چکا تھا اسے یاد رکھ کیا ہوا تھا ان صحابہ نے، اس لیے بھیجا کہ وہ وہاں جا کر قرآن پاک کی تعلیم دیں اور اسلام کی دعوت کو پھیلائیں۔ یہ حضرات جب مقام بیر معونہ پر پہنچے تو ٹھہر گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے قافلہ سالار حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے، جو قبیلے کا رئیس اور ابو برا کا بھتیجا تھا۔ اس نے خط کو پڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا، جس نے پیچھے سے حضرت حرام کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ آس پاس کے قبائل یعنی رعل و زکوان اور عصیہ و بنو لحیان وغیرہ کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کر لیا اور صحابہ کرام پر حملہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیر معونہ کے پاس بہت دیر تک
حضرت حرام کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، مگر جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو یہ لوگ آگے بڑھے۔ راستے میں عامر بن طفیل کی فوج کا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ کفار نے حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کے سوا تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شہید کر دیا۔ انہی شہداء کرام میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں عامر بن طفیل کا بیان ہے کہ قتل ہونے کے بعد ان کی لاش بلند ہو کر آسمان تک پہنچی، پھر زمین پر آ گئی۔ اس کے بعد ان کی لاش تلاش کرنے پر بھی نہیں ملی، کیونکہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کرتا ہوں، یہ کہا اور ان کی چوٹی کا بال کاٹ کر ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ ضمری وہاں سے چل کر جب مقام قرقرہ میں آئے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ وہیں بنو قلاب قبیلے کے 2 آدمی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر بن امیہ نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا، اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ کرام کے خون کا بدلہ لے لیا ہے، مگر ان دونوں شخصوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے، جس کا حضرت عمرو بن امیہ ضمری کو علم نہ تھا۔ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے سارا حال دربار رسالت میں بیان کیا تو اصحاب بیر معینہ کی شہادت کی خبر سن کر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ تمام عمر شریف میں کبھی بھی اتنا رنج و صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ ظاہر بات ہے 70 صحابہ کرام اور وہ بھی قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری ایک ساتھ شہید کر دیے گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینے بھر تک قبائل رعل و زکوان اور عصیہ و بنو لحیان پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے رہے۔ یہ لعنت بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ سرکار نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے، دعا ہے یہ۔ آج بھی شافعی حضرات کے یہاں روزانہ فجر میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، تو یہ یہاں سے شروع ہوئی تھی، یہ سنت ہے۔ یہ 1 مہینہ سرکار نے پڑھی ہے، اس کے بعد انہیں قنوت نازلہ سرکار نے نہیں پڑھی، تو شافعی حضرات اس پڑھنے والی احادیث کو لیتے ہیں، اور احناف کے یہاں جو بعد میں نہیں پڑھی ان احادیث کو لیا جاتا ہے، تو دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ تو قنوت نازلہ کی جو اصل ہے وہ یہ واقعہ ہے، یہاں سے قنوت نازلہ نازل ہوئی، سرکار روزانہ فجر میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ اچھی کافی طویل دعا ہے، اور جو شافعی حضرات ہیں انہیں پتہ ہے۔ ہمارے یہاں جو جہاں میں رہتا ہوں اس کے آس پاس میں پیچھے ہی قریب میں شافعی مسجد ہے، تو ہم لوگوں کو سابقہ ہو جاتا ہے شروع سے، جو وہاں پڑھتے تھے فجر میں، تو پتہ ہے مجھے، یہ ہم لوگ بھی شامل ہوئے ہیں۔ حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ جن دونوں شخصوں کا قتل کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرما دیا۔ اب میں نے 2 یا 3 روز پہلے ایک واقعہ اسی طرح کا واقعہ رجی کر کے بیان کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اس طریقے کا ایک اور واقعہ ہوا ہے، اس پر منافقین اعتراض کرتے ہیں، تو یہی واقعہ ہے، وہ اس پر اب بہت اعتراض ہوتا ہے۔ یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے وہابیوں کا کہ اگر حضور کو علم غیب تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ لے جا کر دھوکہ کریں گے، شہید کر دیں گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے سرکار نے بھیجا، تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار کو علم غیب نہیں تھا، اس لیے حضور نے بھیجا، اور 70 صحابہ کرام ایک ساتھ شہید ہو گئے، وہ بھی جو حافظ و قاری تھے۔
تو اس کے کئی جوابات ہمارے علماء نے دیے ہیں. میں آپ کو مختصراً کچھ بیسک پوائنٹس بتا رہا ہوں، ان کو یاد رکھیے. پہلا تو یہ کہ یہ حکم خداوندی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. سرکار، میں نے ہمیشہ کہا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف بالکل کبھی بھی نہیں جاتے. یہ اللہ کی طرف سے قضاء و قدر کے احکامات تھے، پھر بھی مطلب حضور اس کے ان احکامات کے خلاف نہیں جا سکتے. جہاں پر حکم ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیب کے علم کا مظاہرہ بھی فرماتے ہیں. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خاموشی میں، سرکار وہاں خاموش بھی رہتے ہیں. اب یہ سوال جو حضور کے بارے میں کرتے ہیں تو معاذ اللہ رب العالمین یہی سوال پلٹا کر اگر اللہ کی طرف کیا جائے، کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ لے جا کر اس کے پیارے بندوں کو، اس کے قرآن کے حافظوں کو، اس کے قرآن کے قاریوں کو شہید کرنے والے ہیں؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا؟ معاذ اللہ رب العالمین. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا یہی تھی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کی رضا یہ ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے آگے نہیں جا سکتے. اور یہاں پر یہ امت کو بھی سکھانا تھا کہ چاہے وہ کیسے ہی باتیں کر لیں، کفار لا اعتبار. ان دونوں واقعات میں یہی ہوا کہ ان پر بھروسہ کیا گیا اور انہوں نے دھوکہ دیا. تو امت، میری پیاری امت، تو بھی سیکھ لے کہ یہ چاہے کیسے ہی کافر ہوں، ان پر بھروسہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. بھروسہ کر کے دھوکہ مت کھانا. یہ درس دینے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا واقعہ اس امت کو دکھانے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے واقعہ رونما ہوا. اور پھر قنوت نازلہ کا جو نزول ہونا تھا، جو قنوت نازلہ سنت بننی تھی، وہ بھی اس واقعے سے جڑی ہوئی ہے. بہت سی حکمتیں ہیں، علمی جوابات بھی ہیں. اب کربلا کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے، ساری کتنی احادیث میں سرکار نے فرمایا ہے میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، مظلوم شہید ہوگا. اسے اتنے یہاں تک کہ کربلا کی زمین تک کا آپ نے ذکر فرما دیا احادیث میں. اس کے باوجود سب جانتے تھے، کئی صحابہ کرام کو معلوم، خود حضرت فاطمہ کو معلوم، حضرت علی کو معلوم، لیکن کسی نے حکم خداوندی کے خلاف جانے سے خلاف نہیں کیا. مطلب نہیں، جو اللہ کی رضا ہے وہی ہو کر رہے گا. تو کسی چیز کے بارے میں خاموش رہ جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا. حکمت خداوندی کے تحت سرکار اللہ کی رضا کی خاطر خاموش بھی رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر عمل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اب اللہ کا حکم یہ ہے اب حضور علم غیب کا مظاہرہ فرما دیں. جی نہیں، بالکل نہیں، یہ کبھی نہیں. تو یہ مختصر میں نے عرض کیا. یہاں پہ بہت سے اس طریقے کے دشمنان دین جو ہیں ایسی بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ان پر اور ہماری دلائل کا ان پر اثر بھی نہیں ہوتا. ظاہر بات ہے وہ جب دلوں پر مہر ہو جاتی ہے. قرآن کی آیت ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ واپس آنے والے نہیں. ان کے دلوں پر مہر ہو گئی تو گونگے، بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. ہمیں اپنے عقائد پر قائم رہنا ہے، ہمیں اپنا علم سیکھنا ہے تاکہ کوئی ہمیں بہکا نہ سکے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقائد پر، اہل سنت کے عقیدوں پر، صحابہ کے طریقے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری تمام غلط باتوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد غزوہ بنو نذیر کا واقعہ ہے، اور یہ طویل ہے، وقت زیادہ ہو جائے گا. انشاءاللہ
اگلے آڈیو میں سماعت کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج صفحات کے حساب سے، پیجز کے حساب سے یہ کتاب جو ہے سیرت مصطفیٰ پوری آدھی ہو گئی ہے، یعنی آدھے کے قریب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ادھورے تک پہنچایا وہ مکمل بھی کروا دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔